اچھا یہ نیازی صاحب جو اس وقت میں یہ گفتگو سنتا ہوں اکثر، میں نے قاضی صاحب کی بھی سنی، حسن ایوب صاحب کی، کیا کسی کو پرواہ بھی ہے فرینکلی؟ ہم بات کر رہے ہیں ملک کی ترقی کی سب کچھ، لیکن میرے خیال میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس وقت. پتہ نہیں یہ بات کسی کو اچھی لگے بری لگے کہ ملک میں کتنی جمہوریت کتنی آگے گئی ہے، سیاسی نظام کتنا آگے بڑھا ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ نے ختم کر دیا ہے اس ملک میں ڈیسنٹ کو، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی. کیا آپ کے نزدیک یہ بات درست ہے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا. میں صرف ایک لفظ کا تبدیل کروں گا آپ کی بات میں. پرواہ کی وجہ سکت ڈال دے، سکت، کہ کسی میں اتنی سکت بھی ہے کہ اس نظام کو چھیڑ سکے. ایوب صاحب ماشاء اللہ ہمارے بڑے جو ہے نا بڑے زبردست ایک تیکھے دانشور ہیں، لیکن ان کو عمران خان صاحب نے چند باتیں جو ہے نا وہ اپنے خیر انہوں نے اپنے مفاد میں کی، لیکن کچھ ہمیں جو شامل حال رکھا. یہ کیا ہے کہ جنرل ڈین کین کو اور پیٹ ہیکسٹ کو جو ہے نا وہ گرل کر رہی کانگریس. یعنی ہمارا نظام میں فرق ہے، لیکن میرا مسئلہ بالکل فرق ہے. میں نہ تو قاضی صاحب کی طرح مجھے کوئی بولشوک ریولوشن اور عوام اور طبقاتی جو تقسیم ہے اس کے اندر میری کوئی نالج ہے نہیں، دلچسپی کیا نہیں ہے. لیکن کرائسس یہ میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آیا پاکستان کے عوام کو اقتدار میں آن بورڈ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق یہاں پہ کوئی نظام چلے گا یا نہیں چلے گا؟ نہیں چل رہا نہ ہے. اور یہ تب نہیں چلے گا تو اس ملک کا مستقبل اب آگے کی طرف درخشاں نہیں ہو سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جی 1968 کے اندر ایوب خان کا ترقیاتی جشن منا رہے تھے. 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا. ہم جو ہے 1988 کے اندر لگتا تھا کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں جائے گا. جب بے نظیر صاحب آئی تو پھر ہم ایک دو قدم پیچھے پھسل گئے. پھر مشرف صاحب کے وقت میں 2008 میں کیا اب بنا کہ لگتا تھا مشرف صاحب کے دور میں کہ پاکستان کو پرابلم ہے، لیکن جب آپ عوام آن بورڈ نہیں ہوتے، نظام پائیدار نہیں ہوتا، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک کنونشن لیگ ہے ایوب خان کے ساتھ ہی نام و نشان مٹ گیا. 2 تھا میجارٹی کے ساتھ حکومت کرتی رہی، 2 دفعہ الیکٹ ہوئی کنونشن مسلم لیگ. پھر اس کے بعد کیا فنکشنل مسلم لیگ آئی جنیجو صاحب کے وقت میں، میرا خیال ہے 90% وہی تھی. آئینی ترامیم 2/3 میجارٹی ہر سینٹ اس میں. کاف لیگ کا 2008 کے الیکشن میں کیا حشر ہوئے. دیکھو کرائسس یہ کہ یہ نظام جو ہے مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا نظام جو ہے جب بھی یہ نظام فارغ ہوگا یا جس میں ہم جا رہے ہیں، جس کے بعد جس کی قیادت کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے کہ وہ نظام کیا ہوگا. مطلب یہ مجھے سب سے کرائسس ہے. مجھے کئی دفعہ ہمارے سینئر پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں جی سیاسی استحکام تو بہت ہے ملک میں. میں نے کہا جی میں تو مشرف کے 2007 میں مارچ 2007 سے پہلے اتنا استحکام دے کر ایوب خان کا 1968 کے اندر ٹرین چلی تھی جشن جو ہے ترقی منانے کی، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں بے مثال غیر معمولی ترقی ہوئی تھی. مشرف کے دور کی ترقی ہمارے سامنے ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہمارے سامنے تو خیر باقی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیر از اے فیڈ ان دا سسٹم. جب تک آپ اس سسٹم سے جن نہیں نکالیں گے، یہ اس ملک کی بدقسمتی نہیں ہے کہ 1953 میں جو ہے جب خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا گیا، محمد علی بوگرا سے لے کے شہباز شریف تک 1929 وزیر اعظم آئے ہیں. ایک بھی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے، ایک بھی. میں یہ ٹی وی پہ کوئی درجنوں دفعہ بات کر چکا ہوں لائیو پروگرام میں، اور کئی ہر جگہ پہ کالم میں لکھ دوں، ایک بھی وزیر اعظم نہیں ہے جو کہ طاقتور حلقوں کی مدد کے بغیر اس ملک کا وزیر اعظم بن پایا. ٹھیک ہے، آپ کوئی تاریخ ہے جب تک چلتے چلاتے رہے، عوام کو آن بورڈ کیے بغیر آپ کو کوئی فیوچر نہیں ہے. ہم نے ایک جنرل ایک بات ملک کی سیاسی حالت کے اوپر بات کی قاضی صاحب، بٹ ایک ایشو چلے ہم زیادہ اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، حکومتی نظام موجود ہے، دوسری طرف تحریک انصاف ہے. آج وہ سلسلہ انہوں نے حقیقی آزادی سے شروع کیا تھا، آج معاملہ کل تحریک انصاف کا بحیثیت جماعت یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، ان کو ڈاکٹر نہیں مل پا رہا، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، عدالت ریلیف نہیں دے رہی. اگر ان کی جماعت کے ساتھ فیئرلی بات کی جائے تو اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم کون سی تحریک لے کر آئیں یا کون سا ہم انقلاب برپا کریں، کیونکہ سلمان رائے صاحب کے مطابق انقلاب 8-10 ہزار لوگوں سے نہیں آتا، وہ تب آئے گا جب لوگ اپنے تئیں باہر نکلیں گے، اور اپنے تئیں اب کوئی نکلتا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یار کیڑی جمہوریت نال میری ملاقات تک کرا دیو. کون پہنچا ہے اسمبلیوں میں بھائی؟
بھائی میں یہ باتیں کھل کے کرتے ہیں آپ ان کو یار عوام نے کی دسی جی سانو اسی تے پہنچ جاواں گے اسی تے سانو کی لوڑ ہے. آج کیوں اتنی ظلم کر رہی ہے آج کی اشرافی عوام پہ؟ بیکاز نمبر ون دے ہیو لاسٹ فیتھ نا بھائی. میں بار بار کہتا ہوں کشمیر کی تحریک بتاتی ہے کہ تحریک وہی ہے. ان کی بات تو کر کے دیکھو کس نے لیڈ کیا؟ پی ٹی آئی نے لیڈ کیا تھا جو 3 روپے کا یونٹ لے رہے ہیں. کس نے کیا تھا؟ کدھر گئی تھی وہ جبر؟ وہ کدھر تھا سارا وہ سیٹ اپ جو کچلتا ہے انسانوں کو؟ اور لوگوں کی بات تو کرو یار. یعنی ایک بندہ, مجھے نام ان کا یاد, نیازی صاحب کو نام یاد ہوگا, جو واپڈا کا تھا یونین کا, اس نے ٹیلی فون کیا تھا کہ ایوب خان صاحب میں تھوڑی بجلی بند کرنے لگا, انہیں کر دیتی سی. 3-4 کتابوں میں یہ ہے. اور اس کے بعد ایوب خان صاحب کو گھر بھیجتا گیا. انقلاب انفنشڈ رہا. بٹ یہاں تو یار تم جو خود جمہوریت اور سرمایہ داری کے جو اصول تھے ان پر عمل نہیں کرتے, اور پھر کہتے ہیں عوام ہماری جو ہے باہر نہیں نکلتی. عوام کی بات تو کرو, عوام کے روٹی اور عوام کی بنیادی چیزوں کا لے کے باہر تو نکلو. نہیں مطلب زیر اطاعت اگر تحریک انصاف بھائی صاحب معذرت کے ساتھ ہے, اگر وہ عوام کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے عوام باہر نکلیں گے, عوام نکل آئیں گے ان کے لیے باہر؟ اب تو میرا خیال ہے کہ وہ مایوس کر چکی ہے لوگوں کو. اس کا ٹائم تھا. بیسیکلی آج بھی جو اس کی سپورٹ ہے وہ ان لوگوں کی سے نفرت ہے لوگوں کی. اچھا میں تو ذکر کرنا بھی مناسب ان کا نہیں سمجھ. تو یہ مسئلہ ہے. تحریک بنے گی, تحریک کدھر ہی ہے. زندگی کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا. بن رہی ہیں دنیا میں تحریکیں, اٹھ رہی ہیں, اور آج کی لیڈر اور آج کا جو ایک اکنامک آرکیٹیکچر ہے اس سے لوگ بغاوت کریں گے اور کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات, میں حسن ایوب صاحب بڑی, میں اڈیالہ کے بعد جو کٹ ہوا آپ کو پتہ ہوا, آفریدی صاحب گئے کوئی 60-67 کے قریب, انہوں نے کہا ایم پی ایز آ گئے ہمارے 70 کے قریب. وہاں ان کے اپنے ورکر ہی, اب کیونکہ تحریک کی بات ہو رہی ہے نا, وہ بینر اٹھائے ہوئے تھے اب پلے کارڈز کے, جی وہ آزادی یا موت والا کنٹینر کدھر ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں یہ عوام کی بات کرتے تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے, انہوں نے بات ہی عوام کی نہیں کی. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ خوش قسمت حکومت تو میں نے کم از کم پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی, کہ جس کی اپوزیشن کوئی بات نہیں کر رہی, نہ کوئی تحریک ہے نہ کچھ ہے. لوگوں کے شور شرابہ, آپ بھی سارا دن لوگوں کو ملتے ہیں, میں بھی ملتا ہوں, آپ کسی سے پوچھیں تو معاشی حالات سے ہر بندہ پریشان ہے. دیکھیں معاشی جو مشکلات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. لوگوں کی اس وقت 2 وقت کی روٹی کھانا بڑا مشکل ہو چکا ہے, اور یہ مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور جو ہماری حکومتی معاشی ٹیم ہے وہ بھی اس لحاظ سے ڈیلیور جو ہے نہیں کر پا رہی. وہ باتیں زیادہ کر رہے ہیں لیکن وہی پرانے حربے, لیوی بڑھا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یعنی وہی بوجھ جو کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر بھی مزید بوجھ ڈال دیں. ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھا رہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ریٹرنرز وغیرہ کو شامل نہیں کر رہے. دوسری اگر بات کی جائے تو سہیل آفریدی صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, اور اڈیالہ کے باہر جو یہ اوپن ایئر پولیٹیکل جو سرکس لگاتے ہیں یا تھیٹر لگاتے ہیں, یہ تو انتہائی انفارچونیٹ ہے. یہ سیلف پروجیکشن کے لیے علیمہ خانم لگوا رہی ہیں اور مسلسل لگوا رہی ہیں.